الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ ہما شاہاز غلامان حسین، قدسیاں حلقہ بگوشان حسین، سرور جملہ جوانان بہشت مرحبا رتبہ ذیشان حسین، بوسامی داد رسول مقبول آفرین بر لب و دندان حسین، ہر ایکے بوئے امامت دارت اوچ گلہاس بابوستان حسین، منچ پروائے قیامت دارم دستمو گوشہ دامان حسین، سر من بات فدائش حسرت دل و جانم ہما قربان حسین، دین آشنا تو کرتے ہیں مدحت حسین کی، دین آشنا بولے تو دین کو جاننے والے، دیندار، لبرزم نہیں، سوشلزم نہیں، کمیونزم نہیں، دین والے، دین والے وہ بھی سنی، دین آشنا تو کرتے ہیں مدحت حسین کی، محروم دین نہ سمجھے گا عظمت حسین کی، سرمایہ نجات محبت حسین کی، خیر خدا پاک عداوت حسین کی، انجام بھی یزید نے خود کر لیا خراب لیکن مٹا سکا نہ امامت حسین کی، اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو، کوثر بھی ہے حسین کا جنت حسین کی، شکل نفاق ہو گئی بے پردہ خود بخود، کیا کام کر گئی ہے شہادت حسین کی، شان حسین کوئی گھٹائے گا کس طرح، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی، راہ خدا میں سر بھی کٹا دے تو اے سراج، یہ درس دے رہی ہے شہادت حسین، یہ نور و ظلمت کا تصادم ازل سے جاری ہے اس جہاں میں، یزید شمع بجھا رہا ہے، حسین شمع جلا رہے ہیں، بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، پردہ نشین میں ماؤں بہنوں، محبان رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا
محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ آپ جتنے احباب ہیں امام حسین کی محبت میں بیٹھے ہیں، محبت ہے تو بیٹھے ہیں، ورنہ کون کس کے بعد بیٹھتا ہے؟ لوگ تو ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں، مسجدوں میں کون بیٹھتے ہیں؟ مسجدوں میں تو امام حسین بٹھاتے ہیں۔ تو امام حسین کی محبت میں بیٹھے ہیں تو آپ کی آواز جتنی بلند ہوتی ہے اتنی بلند آواز سے ایک مرتبہ درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ کربلا کا واقعہ اتنا ہی ہے کہ امام حسین حق پر ہے، یزید باطل ہے۔ امام حسین نے کربلا میں آ کر یہ بتا دیا کہ ہم ہی اہل بیت اطہار ہیں جو اسلام کو زندگی عطا کرتے ہیں۔ یہ کسی کی بس کی بات نہیں ہے، یہ صرف آل رسول کا کام تھا، آل رسول کر گئے۔ یہ فاطمہ کے لاڈلے ہی کر سکتے ہیں، یہ مولا علی کے شہزادے ہی کر سکتے ہیں، یہ آل رسول ہی کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کے نانا حضور ختمی مرتبہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنے کندھوں پہ رکھ کر ان کو دل بھرایا، بار بار اپنے کندھوں پہ اونچا کر کے بتایا، حسین یہ نہ سمجھ لینا کہ تم صرف میرے نواسے ہیں، تمہاری اونچائی ایسی ہے کہ تم نبوت کے شانے پہ ٹھہر سکتے ہیں۔ جب تمہارے میں یہ صلاحیت ہے کہ تم نبی کے شانے پہ ٹھہر سکتے ہیں تو پھر تمہاری صلاحیت کربلا میں بھی بتانی ہوگی، کربلا میں جانا ہوگا، میرے دین کو بچانا ہوگا، میری امت کو بخشوانا ہوگا۔ تو آج کاندھوں پہ سوار ہو جاؤ، کل نو کے نیزہ پر تمہارا سر ہوگا اور لبوں پہ قرآن پاک ہوگا۔ اس لیے میں تمہیں اہل بیت کو بھی چھوڑ رہا ہوں، قرآن کو بھی چھوڑ رہا ہوں۔ تو اہل بیت کے شہزادے نے، امام علی مقام نے، شجاعت کا امام، عبادتوں کا امام، ریاضتوں کا امام، شہادت کا امام، شجاعت کا امام، جرت کا امام، تسلیم اور رضا کا امام، صبر کا امام، کربلا میں نو کے نیزہ پہ سر ہے اور قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا۔ نانا جان نے یہ ذمہ داری ہمیں دی تھی، قرآن بھی ہم لے کے چلیں گے اور امت کو بھی ہم لے کے چلیں گے، کیونکہ نانا نے قرآن بھی چھوڑا ہے اور ہم کو بھی چھوڑا ہے۔ اب یہ نہ کہنا کہ کربلا میں امام حسین کیوں آئے۔ اگر امام حسین کربلا میں نہیں آتے تو آپ یہاں نہیں آتے، کہاں جانے کہاں گھنٹہ بجاتے بیٹھتے تھے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا احسان ہے، کربلا میں آ کر ہمارے ہاتھوں میں قرآن دیا ہے، ہماری زبانوں پہ کلمہ دیا ہے، ہمیں نماز کی دولت دی ہے، روزوں کا طریقہ قائم رکھا ہے۔ یہ امام حسین کا احسان ہے۔ جو احسان مانتا ہے وہ جلسے میں آ کر امام حسین کی غلامی کا دم بھرتا ہے۔ آپ کو اللہ سلامت رکھے، آپ حضرات، اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے کہ آپ غم حسین میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس کے دل میں غم حسین ہوتا ہے وہی دل ہوتا ہے، جس کے لب پر شان حسین ہوتی ہے وہی زبان ہوتی ہے، اور جو قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہے اسی کی جان ہوتی ہے جو حسین پہ قربان ہو جائے۔ یہ امام حسین کی محبت کو سرکار نے امت سے کہا ہے کہ تم حسن و حسین سے محبت کرو، میری اہل بیت کے معاملے میں ڈرو، میرے بعد میری اہل بیت کو تکلیف نہ دو۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیفیں دی گئی، صحابہ کو بھی تکلیفیں دی گئی. تکلیفیں اسلام میں جو برداشت کر لیتا ہے وہی اسلام کو پھیلانے والا بنتا ہے. یہ پیغام کربلا ہے. مصیبتوں سے مسلمانوں گھبرانا نہیں، تکلیفوں سے گھبرانا نہیں. یہ ایک لکیر مار دی گئی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ طیبہ میں کافر تھے، منافق تھے، مومن تھے. تو اللہ نے مومنین کی تعریف کی، منافقین کی، کافرین کی مذمت کی. پورا قرآن پڑھ لیجئے. آپ قرآن پاک پڑھنا آتا تو قرآن پڑھ لیجئے. اللہ نے کافروں کی مذمت کی، اللہ نے منافقین کی مذمت کی. اور آج کے دور میں سیاسی چال بازیاں کرنے والے اللہ نے جن کی مذمت کی، اللہ نے جن کو عذاب دینے کا خبر سنائی، منافقین اور کافرین کو اللہ نے کہا کہ دونوں کو جمع کر کے میں دوزخ میں ڈالوں گا. اور آج کل کے لیڈر، آج کل کے لبرزم والے، آج کل کے دین بیزار لوگ سب کو ملا جھلا کے ایک ملغوبہ تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. امام حسین کربلا میں آ کے نفاق کیا ہے، کفر کیا ہے بتا دیا، اور ایمان کی لذت کیا ہوتی ہے نیزے پہ سر رکھ کے بتا دیا. اب فرق سمجھے آپ امام حسین کربلا میں کیوں آئے؟ کیونکہ اللہ نے منافقین کی تعریف نہیں کی. آج جس طرح لوگ تعریفیں کر کے منافقین کے مدرسوں میں جا رہے ہیں، منافقین کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، منافقین کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، ان سے قرآن کی تفسیر سن رہے ہیں، ان کی کتابیں پڑھ رہے ہیں. تو یہ سلسلہ امام حسین نے برقرار رکھا. یہی ہے باطل. امام حسین نے یہودیوں سے نہیں لڑا، امام حسین نے مجوسیوں سے نہیں لڑا، امام حسین نے کافروں سے نہیں لڑا، امام حسین نے گھنٹا ہلانے والوں سے نہیں لڑا، امام حسین عیسائیوں سے نہیں لڑے. امام حسین ان سے لڑے ہیں جو منافق تھے، جو کلمہ پڑھ کے شرک اور کفر میں مبتلا تھے، توحید کا نام لے کر کفر کر رہے تھے. تو ان کے چہروں سے نقاب اٹھا کر امام نے اپنی جان دے کر بتا دیا میں جان دے سکتا ہوں مگر نفاق باطل کو پروان چڑھنے نہیں دیتا. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہم لوگ جو ہے منافقین سے مل کے خوش ہو رہے، ان کو سخت نہ کو بولو بولے. امام کی جان چلے گئی، سخت نہیں بولنا. ادھر اپنی مشائخیت سنبھال کے رکھ لو، تم اپنی علمیت سنبھال کے رکھ لو. امام حسین کے سامنے مشائخیت علمیت نہیں چلتی، امام حسین کے سامنے ایمان چلتا ہے. امام کربلا میں شہادت جو قبول کی ہے نا، جان بوجھ کے قبول کی ہے. امام کو معلوم تھا، مولا علی کو معلوم تھا، سیدہ فاطمہ کو معلوم تھا، امام حسن کو معلوم تھا، لیکن انہوں نے وہ سفر جاری رکھا. لاکھ لوگوں نے سمجھایا. امام نے کہا مجھے نانا جان کا وعدہ نبھانا ہے، نانا جان سے کیے ہوئے وعدوں کو نبھاؤں گا اور نفاق کو زمانے کو بتلاؤں گا. اصل جھگڑا یہ ہے، اور آج کا جھگڑا یہی ہے. ہاں، جو شجاعت علی کو کہتے ہیں نا کہ انہوں بڑی سخت تقریر کر رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں کریں گے؟ ہمارے امام نے شہادت قبول کر لی، امام پہ مصائب کے پہاڑ ٹوٹے، امام کو تکلیفیں دی گئی، تو ہم امام کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے نکل گئے. اب کرنا نہیں کرنا بولو بھائی. تو امام کا دشمن
یہ گھنٹا ہلانے والا یا یہ یہودی مجوسی نہیں ہے، یہ تو چھپ کے وار کرنے والے ہیں۔ امام کا دشمن وہ ہے جو کلمہ پڑھ کے امام کے سامنے ٹھہرا تھا، جو یہ جانتا تھا کہ یہ امام نبی کے نواسے ہیں، پھر بھی کھڑ گیا تلوار لے کر۔ وہ جانتا تھا یہ سید کائنات جنتیوں کی سردارنی حضرت فاطمہ کے رخت جگر ہے، پھر بھی تلوار لے کے ٹھہر گیا، نیزے لے کے ٹھہر گیا۔ یہ مولا کائنات باب العلم سیدنا علی کے شہزادے ہیں، پھر بھی ٹھہر گیا۔ یہ امام حسن کے بھائی ہیں، پھر بھی ٹھہر گیا۔ بھائی آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو، کیا مولا علی کے ویسی عبادت کوئی کر سکتا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا کی ویسی عبادت کوئی کر سکتا ہے؟ امام حسن کے ویسا تقویٰ کوئی رکھ سکتا ہے؟ ان کی ویسی خیر و خیرات کوئی کر سکتا ہے؟ ان کے ویسا شریعت کا پابند، ان کے ویسا سنتوں کا پابند کوئی ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے کو کیا آگے بتا رہے تم سنتوں کے پابند ہے؟ ہم کو کیا آگے بتا رہے تم نمازوں کے پابند ہے؟ ہم کو کیا آگے بتا رہے تم تقوی کے پابند ہے؟ ہم کو آگے کیا بتا رہے تم شریعت کے پابند ہے؟ ہم نے تو تم کو دیکھ لیا کربلا میں، جو شریعت کے مالک ہے تم ان کے اقسام میں کھڑے رہ گئے۔ تمہارا نفاق تو یہ ہے، یہی منافقین یہودیوں سے عیسائیوں سے مجوسیوں سے مل کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت منصوب پابند شہادت تھی۔ یہ دشمنان اسلام کی منصوبہ بس سازش تھی۔ حضرت عمر کو مسجد میں شہید کیا گیا، اور اس سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین تھے۔ جب سرکار دو عالم پردہ فرما لیے، منافقت آ گئی سامنے، کئی لوگ جو سرکار کے سامنے کلمہ پڑھے تھے انہوں نے نماز کا انکار کر دیا، زکوٰۃ کا انکار کر دیا، کہا کہ ہم نماز پڑھیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ منافقین نے سر اٹھایا، یہ صدیق اکبر کا کرم ہے، یہ صدیق اکبر کی خلافت ہے، یہ صدیق اکبر کا احسان ہے کہ انہوں نے اسلام کو بچا کر منافقت سے ہمیں دامن رسول عطا کیا۔ ختم نبوت کے دعوے داروں سے صدیق اکبر نے مقابلہ کیا، منافقین سے مقابلہ کیا، مانین زکوٰۃ سے مقابلہ کیا۔ جب حضرت عمر کا دور آیا کوئی دم نہیں مار سکا، لیکن منصوبہ انداز سے حضرت عمر فاروق کو شہید کیا گیا۔ پھر اسی طرح حضرت عثمان غنی کے ساتھ یہی یہودی، یہی مجوسی، یہی منافقین، یہ تمام منافقین، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نمازی ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ زکوٰۃ دینے والے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں یہ قرآن کی تفسیر کرنے والے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مدرسے چلانے والے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں یہ دیندار ہے؟ نہیں ہے، یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے، یہ نصرانیوں کے ایجنٹ ہے، یہ حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے والے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کو یہ ان لوگوں نے شہید کیا، حضرت عثمان غنی پہ الزامات لگائے گئے، یہ ان کی پرانی عادتیں ہیں۔ اس لیے آج ہم سے کہتے ہیں کہ محرم کی فاتحہ کہہ کو سمجھ لینا کہ یہ کس طرح کن کو شہید کرنے والے ہیں۔ یہ امام حسین کے قاتلین ہیں جو آج ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ امام حسین کا غم 3 دن کا غم ہے۔ ارے یہ 3 دن کا غم نہیں ہے، یہ تو عمر بھر کا غم ہے۔ امام حسین، میں آپ کے آنکھوں سے پردے اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ سمجھے نہیں۔ آپ لوگ جا کے وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھ لیتے، آپ لوگ جا کے خارجیوں کے پیچھے نماز پڑھ لیتے، آپ لوگ جا کے ان کی اجتماعوں کو بھرتے، آپ جاتے تبلیغی جماعت میں، آپ جاتے جماعت اسلام میں، آپ جاتے اہل حدیثوں کے پاس، آپ جاتے رافضیوں کے پاس، آپ جاتے مہدیوں کے پاس۔ یہ باطل فرقے ہیں، اسی باطل فرقے سے بچانے کے لیے حضرت عمر بھی شہید ہوئے، عثمان غنی بھی شہید ہوئے، مولا علی بھی شہید ہوئے۔ امام حسن کو تکلیفیں پہنچائے گی اور امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ بھائی امام حسن کو برچھیاں ماری گئی،
میرے آقا امام حسن کو پرچیاں ماری گئی اور ہم خاموش بیٹھے رہے، ہم کچھ نہ بولے ان کے خلاف. کیسا ذہن ہے آپ لوگوں کا؟ آپ ان کی مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں، ان کو مسجدوں سے نکالو. یہ ہم نے دیکھ لی ایکٹنگ وہ نماز کی، کربلا میں بھی پڑھتے تھے نماز، ہم نے دیکھ لی ایکٹنگ کو. کربلا میں بھی قرآن پڑھتے تھے، ہم نے دیکھ لیا ان کی ایکٹنگ کو. کربلا میں بھی کلمہ پڑھتے تھے، ہم نے دیکھ لیا. فیصلہ حسین نے کر دیا، جو حسین کے ساتھ ہو گیا وہی دیندار ہو گیا. اگر منافقت سے بچنا ہے تو دامن حسین کو تھامو. سیاسی لیڈروں کے پیچھے بھاگو مت، پیسے والوں کے پاس مت بھاگو، جائیداد و منصب کے لیے مت بھاگو. دم ہے تو میرے سے بات کرو. امام کا نام تو لیتے ہیں، امام سے غداری کرتے ہیں، امام کے دشمنوں کو کہتے ہیں ہم کلمے کی بنیاد پر ایک ہو جائیں. ہم دشمن حسین کو برداشت نہیں کرتے، کیونکہ دشمن حسین رسول پاک کا دشمن ہے، قرآن پاک کا دشمن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، شریعت کا دشمن ہے. اس لیے ہم فاتحہ دلا کے بتاتے ہیں، نیاز کر کے بتاتے ہیں، شربت کر کے بتاتے ہیں کہ ہم حسین کے غلام ہیں. ہم دشمن حسین سے ملاقات ان پر تھوکتے بھی نہیں. امام کربلا میں اس لیے آئے، امام کو معلوم تھا ہم شہید ہوں گے، سرکار نے پہلے بتا دیا تھا یہ شہید ہو گئے. اب ساری باتیں بتانے کا وقت نہیں ہے. اب ان کو کہا جا رہا ہے باس، اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، نہ تم کلمہ برابر پڑھتے ہیں، نہ قرآن برابر پڑھتے ہیں. تم نماز پڑھتے نہ سجدے کر سکتے، نہ تم گمراہ کر سکتے، نہ حج کر سکتے. تمہارے منہ پہ مار دیا جاتا ہے، کیونکہ صاف بتا دیا گیا ہے. حدیث پاک میں آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیے ذرا کان کھول کے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کون فرما رہے ہیں؟ اب سرکار کی بات مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ارشاد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک ہے. سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی کعبۃ اللہ میں گیا، کعبے کا طواف کیا، مقام ابراہیم پہ نمازیں پڑھتا رہا، روزے سے رہا، مقام کعبہ پہ طواف کیا، مگر میری اہل بیت کا دشمن ہے تو وہ دوزخ میں جائے گا. ہم کسی کے کعبے کو جانے کو نہیں دیکھتے، ہم کسی کے طواف کو نہیں دیکھتے، ہم کسی کی نماز کو نہیں دیکھتے، ہم کسی کے کلبے کو نہیں دیکھتے، ہم کسی کی داڑھی کو نہیں دیکھتے، ہم کسی کی شریعت کی باتیں کرنے کو نہیں دیکھتے، ہم کسی کی سنت کی رٹ کو نہیں دیکھتے، ہم کسی کی ٹوپی کو نہیں دیکھتے، ہم کسی کے جبے کو نہیں دیکھتے، ہم کسی کی داڑھی کو نہیں دیکھتے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دل میں محبت حسین ہے کہ نہیں ہے. اگر محبت حسین ہے تو دشمن حسین سے نہیں ملے گا. حسین تو کربلا میں آ کے منافقین کے چہروں کو بتا دیا، اور تم منافقین سے ملنے کے لیے، اپنی سیاست چمکانے کے لیے منافقین سے ملا رہے ہیں. اور بعض لوگ بولے انہوں بھی سنی ہے. سنی ہوتا تو منافق سے نہیں ملتا. یہ معیار رکھ لو آپ. انہوں بھی سنی ہے، ایسی سنیت نہیں چاہیے ہمارے کو. سنیت خراب ہو جاتی. بعض لوگ بولے رافضی سنی کہتے، جب رافضی ہوا تو سنی کا رہتا. بولیے رافضی سنی کہتے، کالے کالے کپڑے پہن لے کے، یالی دلا کر کے، علموں کو جا کے دھٹیاں لگا کے بول رہے، کھوپرے کھا کے بول رہے رافضی سنی. ارے رافضی رہے یا سنی رہے، رافضی بولے تو سنی نہیں رہتا. سنی بولے تو رافضی کو برا کہنے والا، خارجیوں کو برا کہنے والا، نازبیوں کو برا کہنے والا، سمجھنے والا، اس کو بولتے ہیں سنی. یہ امام حسین کے دشمنوں کو کلیجے سے لگانا چھوڑو. تم لاکھ عبادتیں کریں گے. امام حسن علیہ السلام تو فرمایا کل بروز قیامت، سن لو، جنت میں جانا چاہتے ہیں تو پھر جنت کے سرداروں سے لڑائی کیوں لے رہی؟
حوض کوثر میں پانی پینا چاہتے ہیں، پھر ساقی کوثر سے لڑائی کیوں کر رہے ہیں؟ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت سارے لوگوں کو فرشتے آپ کے کوڑوں سے مار کے حوض کوثر سے دور کریں گے. بہت سے ایسے رہیں گے، وہاں دیکھ لینا، ٹوپی پہن کے پھر ہو، کلمے کی بنیاد پر ایک ہو بولے تو وہاں دیکھ لینا. ان کو سنی بنا رہے ہیں، ان کو سنی ہے کہتے ہیں. سنیت ان کو کیا معلوم، بے غیرت ہے وہ. سنیت ہم کو معلوم ہے. دھوکہ دینے سے سنی نہیں ہوتے، دھوکہ تو امام حسین کو بھی دیا گیا ہے. تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا بہت سے لوگوں کو، ذرا سیدھا بیٹھ جائیے، سیدھا بیٹھیے، ادب سے بیٹھیے، یہ ادب کی محفل ہے. امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کل بروز قیامت حوض کوثر سے بہت سے لوگوں کو فرشتے آگ کے کوڑوں سے مار کے بھگائیں گے. تو لوگوں نے پوچھا حضور پھر حوض کوثر کے پیالے کس کو دیں گے؟ جب حوض کوثر سے بڑھا دیں گے تو کس کو دیں گے؟ سنو، کلمے کی بنیاد پر ایک ہونے سے حوض کوثر کا پانی نہیں ملتا. یہیں چلا لو پیسے کی بنیاد پر، یہیں چلاؤ گنڈوں کو لے کے، جس کو مرضی میں آیا کمزور دکھا اس کو جیل بھیج دیے، اور نہیں جو تگڑا دکھا تو اس کے پیرا پڑ لیے. ہمت ہے تو کرو نا اس کا مقابلہ. کدھر مسلمانوں کو تباہ کر رہے، مسلمان بچے قاتل ہو گئے، مسلمان بچے گانجے پی رہے، مسلمان بچے شراب پی رہے، مسلمان بچے چرس پی رہے، مسلمان بچے ہوکے پی رہے، مسلمان بچے سگریٹ پی رہے. کوئی بولنے والا ہے؟ یہ قیادت ہے تمہاری؟ حسین اس لیے آئے تھے کہ یزید پلیت شرابی تھا، شراب کو عام کر رہا تھا. اگر حسین نہ آتے تو تم لیڈر بھی شراب پیتے تھے. اب اندر کیا کر رہی تھی کون دیکھنے کو آیا؟ اس لیے تو قوم کا یہ نقشہ ہے، ظاہر کچھ باطن کچھ. میرے حسین کے پاس سب ایک ہے، جو باطن ہے وہ ظاہر ہے، جو ظاہر ہے وہ باطن ہے. اس لیے کربلا میں آ گئے. تم آتے تم تو ڈر کے مارتے، جو ذرا زور ڈالا اس کے پیرا پڑ لیتے، کمزور رہا اس کو جیل کو بھیج دیتے. ابھی آ جاؤ، راستے پر میں بولنے والا بھی موجود ہوں. ابھی آ جاؤ امام حسین کی غلامی میں، آ جاؤ غوث اعظم کی غلامی میں، آ جاؤ غریب نواز کی غلامی میں، آ جاؤ اولیاء اللہ کی غلامی میں. یہ دنیا چلے گئی تو چلے گی، آخرت تو سنور جائے گی. آخرت کو سنوارو. آج کل ہمارے بچے ویڈیو دیکھ رہے، گیماں کھیل رہے، کوئی بولنے والا ہے؟ ارے یہ دنوں میں تو گھر میں شہادت نامہ پڑھنا، 10 دن تک ذکر حسین ہونا. بیٹا آیا تو باپ نہیں آتا، باپ آیا تو بیٹا نہیں آتا جلسوں میں. یہ جلسے بھی ایک فیشن ہو گئے ہیں. یہ جلسہ فیشن کے نہیں لیے بلکہ امام حسین کی غلامی کے لیے ہے. آپ میں ہمت؟ عورتیں بے پردہ ہیں. ذرا حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت شہر بانو، حضرت رباب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھو. ایسی مصیبت میں بھی کربلا کی پردے میں برابر ہیں. سکھاؤ نا اپنی عورتوں کو. عورتیں کار چلا رہی، عورتیں اسکوٹر چلا رہی، عورتیں بسا چلا رہے، عورتیں ادھر ادھر پھر رہی، بے شرمی خچوب کھاتے ہوئے پھر رہے پتھر کٹی پہ. عورتیں شرم نہیں آتی؟ مرد کدھر ہے؟ مر گئے کیا مرد؟ بے حیائی عام ہو گئی ہے. جب بے حیائی بڑھ جاتی ہے تو عذاب نازل ہوتا ہے. جس کو آپ کورونا بول رہے ہیں ہم اس کو عذاب بولتے ہیں. مسجدیں بند کر دیے، درگاہیں بند کر دیے. امام حسین آئے تھے مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے، درگاہوں کو بسانے کے لیے. سمجھے آپ؟ امام
امام حسن سے پوچھا گیا پھر حوض کوثر کا پانی کس کو پلائیں گے؟ اگر کوڑے مار مار کے حوض کوثر سے دور کر دیا جائے گا تو پھر حوض کوثر کا پانی کس کو پلائیں گے؟ تو امام علی مقام حسن علیہ السلام، حسن مجتبیٰ، میرے اور آپ کے آقا مولا و مرجع حضرت امام حسن، جنہوں نے مسلمانوں میں صلح رکھ دی، سید ہو گئے، سرکار نے ان کو سید کا لقب عطا فرمایا۔ وہ امام حسن علیہ السلام کیا فرمائے؟ جو اہل بیت سے محبت رکھے گا اسی کو حوض کوثر کا پانی دیا جائے گا۔ کلمے کی بنیاد پر نہیں دیا جائے گا، نماز کی بنیاد پر نہیں دیا جائے گا، روزوں کی بنیاد پر نہیں دیا جائے گا، حج کی بنیاد پر نہیں دیا جائے گا، قرآن کے ترجمے کی بنیاد پر نہیں دیا جائے گا، حدیث کے معنی بیان کرنے پر نہیں دیا جائے گا، کسی اور شریعت کی پابندی یا سنتوں میں نہیں۔ اگر یہ سب کر کے اگر وہ امام حسن حسین سیدہ و مولا سے محبت نہیں رکھتا ہے، رسول پاک سے محبت نہیں رکھتا ہے، تو حوض کوثر سے کوڑے مار کے بڑھا دیا جائے گا۔ اگر تھوڑا بہت بھی عمل کرتا ہے اور ان سے محبت رکھ کے اپنے گھر میں شربت میں فاتحہ دے کر یا حسین کے نعرے لگاتا ہے تو اسے حوض کوثر کا پانی ملے گا۔ یہ ہے ایسے شہزادگان ہیں امام حسن۔ امام حسن نے بھی بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں۔ میرے آقا امام حسن بڑے حلم کے پہاڑ تھے۔ میرے آقا امام حسن کئی بار زہر دیا گیا میرے آقا امام حسن کو ان منافقین نے، مگر اف تک نہیں کیا میرے آقا امام حسن علیہ السلام نے۔ اس لیے تو بیان کیا گیا ہے کہ سرکار دو عالم خاتم النبیین ہے، ہر مرتبہ سرکار پہ ختم ہے۔ یہ منافقین بول رہے کہ سرکار کی یہ نہیں معلوم تھا، سرکار کو نہیں معلوم تھا۔ ارے لعنتی، تو سرکار کے بارے میں بول رہا، میلاد شریف کو روکتا، میلاد کے جھنڈیوں کو روکتا، موئے مبارک کی زیارت کو روکتا، اور آپ جا کے ان کے پیچھے نماز پڑھتے۔ پڑھیے بھائی، کون ہے بھائی، کون ہے یہ؟ ان منافقین کو پہچانو۔ سیاست میں منافقین، ان کو ہی مسلمان سمجھ رہے ہیں۔ جاؤ تم سیاست میں مرو، ہمارے کیا کرنے کا ہے؟ تم منافقت کر لو، تمہاری سیاست امام حسین کی غلامی میں دخل اندازی نہیں کر سکتی۔ آپ بھی سمجھ جائیے، آپ بھی سمجھ جائیے، آپ لوگ بھی سننے والے میرے، آپ کو کہاں پہنچا دے رہے ہیں یہ لوگ؟ آپ کو دوزخ میں پہنچا رہے ہیں، اور امام علی مقام آپ کو جنت عطا فرما رہے ہیں۔ اب کس کے غلام بنتے سوچ لو۔ امام حسین کے بنیں گے، امام حسن کے بنیں گے۔ امام حسن علیہ السلام کو بڑی تکلیفیں دی گئی، امام حسن کے برچھے مارے گئے، لیکن آپ نے نانا جان کا کیا ہوا وعدہ پورا کیا۔ صلح کرانی تھی، صلح کرا دیا۔ اب اس کے بعد لڑائی جھگڑا پیدا کر رہے رافضیہ تفضیلیاں کہ حضرت امیر معاویہ کو برا کہہ رہے ہیں، سرکار کے ارشاد کو نہیں دیکھتے۔ سرکار نے کہا میرا یہ شہزادہ سید ہے، سردار ہے، اور مسلمانوں کے دو گروپ میں صلح کرے گا۔ تو امام حسن نے امیر معاویہ سے صلح کر لی۔ اب سرکار کی حدیث کے مطابق معلوم ہو گیا کہ امام حسن نے جو کام کیا ہے اس کام پہ ہم راضی ہو جاتے ہیں تو پھر اہل بیت کے چاہنے والے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم امیر معاویہ کو کچھ بھی نہیں بولتے، ان کے تو منہ کھلے ہوئے ہیں۔ ان کا علی کا معاملہ ہے کہتے، مولا ہمارا بھی علی کا معاملہ ہے، تمہارا صرف علی اور تمہارا معاملہ ہوگا، ہمارا علی اور حسن امام حسن کا معاملہ ہے، ہمارا اور امام حسین کا معاملہ ہے، ہمارا اور سیدہ کا معاملہ ہے، ہمارا اور رسول پاک کا معاملہ ہے، ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اس لیے ہم ہی علی والے ہیں، ہم ہی اہل بیت ہیں، ہم ہی صحابہ کو چاہنے ہیں، اور ہم ہی اہل بیت میں جان قربان کرنے والے ہیں۔ اس لیے ہم امیر معاویہ کو کچھ بھی نہیں کہتے۔ یزید برا تھا، یزید پلید تھا، یزید شرابی تھا، یزید بندروں سے ناچتا تھا، یزید حلال کو حرام کر رہا تھا، یزید کو ہم کافر سمجھتے ہیں۔
یزید کافر ہے، اس لیے امام حسن نے صلح کر لی تو ہم بھی قبول کر لیے۔ تو اب امام حسن کے چاہنے والے ہم ہیں کیا امام حسن کے ستانے والے ہیں؟ صلح کرنے پر ستایا گیا۔ جنہوں نے امام حسین کو کربلا میں بلایا وہی لوگ امام حسن علیہ السلام کو ستائے، اور وہی مولا علی کی شہادت میں ملوث ہے۔ یہ شیعان علی نے حضرت علی کو دھوکہ دیا، یہ شیعان علی نے نام شیعان علی رکھا، دھوکہ مولا علی کو بھی دیا۔ یہی شیعان علی امام حسن پر پرچے مارے اور آپ کے پیر اقدس سے مصلے کو چھین لیا، اور آپ کو یہ بات کہہ دی کہ میں کہہ نہیں سکتا۔ یہ شیعان علی تھے، اور یہی امام علی مقام حسین علیہ السلام کو کربلا میں بلائے، خطوط لکھے، یا حسین یزید پلیت ہے، یزید کی ہم اطاعت نہیں کرتے، یزید ماں بیٹی بہنوں کا کوئی فرق نہیں رکھ رہا ہے، یزید دین کو برباد کر رہا ہے۔ آپ رسول پاک کے نواسے ہیں، اگر آپ کوفہ نہیں آئیں گے ہم آپ کے لیے دل بچھا دیں گے، ہم آپ کے لیے آنکھیں بچھا دیں گے۔ ارے دھوکے باز تو ہر دور میں رہے، سمجھے صاحب، دھوکے بازوں سے بچو۔ رسول اللہ کو دھوکہ دیے منافقین، سلسلہ چلتے آ رہا وہاں سے۔ حضرت صدیق اکبر کو دھوکہ دیے، حضرت عمر کو دھوکہ دیے، حضرت عثمان غنی کو دھوکہ دیے، مولا علی کو دھوکہ دیے، امام حسن کو دھوکہ دیے، امام حسین کو دھوکہ دیے۔ تو ان دھوکے بازوں کے ساتھ ہم کیا ملاقات کریں گے؟ ہم کلمے کی بنیاد پر ایک نہیں ہوتے، محبت رسول کی بنیاد پر ایک ہوتے ہیں۔ ہم صحابہ کے چاہنے والوں سے ایک ہوتے ہیں، اہل بیت پر جان قربان کرنے والوں سے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی جنتی ہے۔ امام حسین صحابی بھی ہیں، آل رسول بھی ہیں، اس لیے امام حسن صحابی بھی ہے، آل رسول بھی ہے۔ سیدہ فاطمہ صحابیہ بھی ہے، آل رسول بھی ہے، سرکار کی بیٹی بھی ہے۔ مولا علی صحابی بھی ہے اور آل رسول بھی ہے۔ تو اس طرح امام حسن سیدہ کائنات مولا علی جنتی نہیں ہے، جنتیوں کے سردار ہیں۔ بلکہ میں الفاظ میں اپنے کہوں تو صحابہ جنتی ہے اور جنت کے مالک امام حسن حسین ہے۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ اب آپ جا کے دوزخیوں سے مل کے بولنا مولانا آپ بھی آئے تو ہم نہیں آتے، آپ ہمارے کو دودھ بھی نہیں لے دیے، شہد میں بھی ڈال دیے تو نہیں آتے، آپ ہمارے کو پوری دولت بھی تو نہیں آتے۔ ہم سمجھ گئے، ہاں جیسا حر سمجھ گئے تھے۔ یہ ہے جیسا حبیب ابن مظاہر سمجھ گئے تھے، حضرت زہیر بن قین سمجھ گئے تھے، مسلم بن اوسجا سمجھ گئے تھے۔ ہاں ان کے نام لے، ہم یہاں منافقین کے نام لے کے کیا آ رہے ہیں ہمارے سامنے؟ آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، میں آپ کو دھوکے سے بچا رہا ہوں۔ بچانا نہیں بچانا بولیے آپ۔ ہاں آپ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں تو بچو ان منافقین سے، میرے اشاروں کو سمجھو۔ امام حسین علیہ السلام کو بلایا گیا، خطوط پہ خطوط لکھے اور خط لکھ کر کہا گیا کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو کل بروز قیامت نانا جان سے آپ کی شکایت کریں گے۔ سرکار امام حسین نے کہا اب وقت آ گیا ہے وعدے نبھانے کا، اب چلو۔ کہا بہت لوگوں نے روکا، وہ لوگ رخصت پہ تھے، امام حسین ہزیمت پہ تھے، اور جو ہزیمت پہ ہوتا ہے اس کا مقام اعلیٰ ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے میرا حسین اعلیٰ ہے، اماموں کا امام ہے۔ اس لیے حضرت دادا گنج بخش علی حجوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
کشف المحجوب میں لکھا جب تک کہ حق غالب تھا، حق ظاہر تھا، امام خاموش بیٹھے رہے. جب حق مغلوب ہو گیا، جب حق چھپنے لگ گیا تو امام نے تلوار اٹھا لی، یہاں تک اپنی جان دے دی، حق کو قائم رکھا. یہ اللہ کے ولی کا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث اعظم سے پہلے کے بزرگ ہیں. لاہور میں جن کی مزار پاک ہے، خواجہ غریب نواز نے جہاں چلہ کیا ہے، خواجہ غریب نواز نے جسے فیض لیا ہے، وہ کہہ رہے کہ میرا حسین حق پر ہے. امام حسین یہ ہے. ارے بھائی بزرگوں کی کتابیں پڑھو. آپ کو نہیں معلوم جا رہے ہیں منافقین کے پاس، کربلا میں نہیں آنا تھا، تو کون مشورہ دینے والا؟ ہاں کربلا میں آنا تھا کیونکہ انہوں نے کہ نانا نے بھیجا ہے. تیرے کو کیا معلوم؟ تو مرا علیہ السلام نہیں بول رہا ہے، تیرے کو بولا السلام علیکم بول کے جواب دینا. اور جب بھی جاؤ منافقین کے بعد امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کہنا. سمجھے آپ؟ کیا کہنا؟ امام حسن، امام حسین، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، سیدہ فاطمہ، مولا علی، یہ علیہ السلام کہنا. انہوں بہت چڑتے علیہ السلام بولے تو. ایک نیا نقطہ نکالیں، نبی بنا رہے کیا؟ اگر ہم نبی بناتے تو خود بنتے تھے نا. رے ہم میں طاقت ہے، وہ نبی نہیں ہے، نبی زادے ہیں. وہ آل یاسین پر اللہ نے سلام کہا، ہاں، اور اللہ نے جنتیوں کو فرشتے کہیں گے سلام طبتم. قرآن پڑھا، ہاں، جنتیوں کو فرشتے کہیں گے سلام ہے تم پر. ارے یہ تو جنتیوں کے سردار ہیں. انہوں علیہ السلام ہو گئے کہ نہیں ہے؟ یا حسین، یا حسین علیہ السلام، یہ میرے حسین پہ سلام بھیجو. اور جو بھی پکوڑا ملا اس کے سامنے امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام بولنا. ان کو بہت جلن ہوتی پکوڑوں کو. رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ راضی ہے تو ہم سلام بھیج رہے ان پہ. ارے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، وہ علیہ السلام بھی ہے، وہ رحمت اللہ علیہ بھی ہے، بلکہ ان کا جو دامن تھاما اس کو بھی رحمت مل جاتی ہے. انہوں بڑے یزید کے پیٹ کے پیچھے انہوں پیدا ہوئے. ایسا یزید پیدا ہوتے انہوں پیدا ہوئے. یزید کی اولاد ہے یہ. ہاں، یزید کا بیٹا معاویہ بن یزید تخت کو ٹھوکر مار دیا، کہا میں یہ تخت پہ نہیں بیٹھتا، اہل بیت کے خون سے رگا ہوا تخت ہے. بیٹا لات مار دیا، یہ بیٹے لے کے چل رہے یزید کو. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ اس لیے ہم کلمے کی بنیاد پر ایک نہیں ہوتے. امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا گیا، کہا کہ نانا جان کے سامنے آپ کی شکایت کریں گے بروز قیامت. امام حسین پہنچے، راستے میں حضرت حر، میں حضرت حر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عین لڑائی میں ان کی بات سمجھ میں آ گئی. ایسا بھی ہوتا ہے کبھی. حضرت حر نے راستہ روک لیا. سرکار امام حسین نے کہا کہ میں خود سے نہیں آیا ہوں، مجھے بلایا گیا ہے. کوفیوں نے خطوط لکھے، انہوں نے کہا ہم نے خط نہیں لکھے. امام حسین علیہ السلام نے خطوں کا انبار لگا لیا. 12,000 خطوط تھے. کہا کہ یہ لکھا، ایک ایک کا نام لے کے امام حسین نے کہا یہ خط لکھا، انہیں خط لکھا، انہیں خط لکھا. سب لوگوں نے انکار کر دیا، کہا کہ ہم نے خط نہیں لکھا. کیوں انکار کر دیا؟ سنو، یہ دولت کی خرابی کا باعث ہوتی ہے. دولت حضرت عثمان غنی کو راس آتی، ہر ایک کو راس نہیں آتی.
بھائی لوگوں کو دولت سے اتنی محبت ہے، ایک دیگ بریانی پکا کے نہیں کھلا سکتے امام حسین کے نام پہ، اتنی محبت ہے، ایک پیالی چائے امام حسین کے نام سے نہیں پلا سکتے، ایسے لوگ ہیں۔ پھر ہم حسین کے ماننے والے ہیں، ہم ایسے ہیں۔ یہ مال و دولت، کیونکہ ابن زیاد نے، میں خالی جھلکیاں بتاتے ہوئے کربلا کے واقعے پہ آ جاؤں گا۔ ابن زیاد جب کوفے میں آیا تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے خاصد بن کے آئے تھے۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ مولا علی کے بیٹے ہیں، اور مولا علی حضرت عقیل کو بہت چاہتے تھے۔ ارے استغفر اللہ، یہ حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں، حضرت عقیل یعنی مولا علی کے بھائی ہیں، اور حضرت ابو طالب عقیل رضی اللہ عنہ کو بہت چاہتے تھے۔ اب ادھر میں نہیں جاتا، وقت کم ہے، تو حضرت عقیل کے جو صاحبزادے تھے حضرت مسلم، وہ امام حسین کے بھائی ہوتے تھے، چچیرے بھائی تھے۔ تو حالات معلوم کرنے کے لیے حضرت نے کوفہ بھیجا۔ کوفے میں 18,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ 18,000 نوٹ اے جوک، 18,000 لوگوں نے بیعت کی۔ خوش ہو کر حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ دیا، بھائی جلدی آئیے، یہ پورے کوفی آپ کے ساتھ ہیں۔ امام حسین خط ملا، آپ نے سفر شروع کر دیا، مگر وہاں کیا ہوا؟ ابن زیاد پلیت، خبیث، کافر، بددینت، بدماش، کمینہ، کتا اچھا ہے اس سے، کتے کا نام غلط لے لیا میں، کتے سے بھی بدتر ہے، حرام کا ہے ابن زیاد۔ انہیں آیا، سرداروں کو پکڑا، پیسے دیا، پیسوں کی تھیلی کھولا، ایک ایک کو بلا بلا کے پیسے دیا، اور پورے لوگوں نے پیسہ دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا۔ جب نماز مغرب ہوئی، سننے کی بات ہے، جب نماز مغرب ہوئی تو لوگ صف باندھے ٹھہرے ہوئے تھے، 500 لوگ تھے آپ کے پیچھے، جاتے جاتے 500 بچے۔ جب نماز مغرب پڑھا کر امام مسلم نے جیسے ہی سلام بھیجا تو ایک آدمی نہیں تھا۔ اب ان کی نمازوں پہ بھروسہ کرنا، ہم ان کی عبادتوں پہ بھروسہ کرنا، انہوں نے حضرت مسلم کو دھوکہ دیا۔ ارے کتنی دردناک شہادت ہوئی امام مسلم کی، آپ کو نہیں معلوم ہے بھائی، آپ کو نہیں معلوم ہے۔ امام مسلم کو چاروں طرف سے حملہ کر کے جسم پر ایسا وار کیا گیا کہ جب آپ پانی کا کٹورا مانگے، پانی پینا چاہ رہے تھے تو پانی خون ہو جا رہا تھا۔ جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچے، آپ نے کہہ دیا، پھر دوبارہ آپ نے کٹورا لیا، ابن زیاد کٹورا لے کر حضرت مسلم نے پانی پیا، آپ کے دانت گر گئے اس میں۔ آپ نے پانی کو پھینک کے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا پانی اب ہماری قسمت میں نہیں ہے، اب ہمارے نانا جان سے پانی پئیں گے۔ اور ابن زیاد نے ان پر بربریت توڑی۔ آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے بھائی، اس لیے آپ محرم میں شادی کر رہے ہیں۔ آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے بھائی، آپ وہابیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے بھائی، آپ رافضیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے بھائی، آپ لیڈروں کے پیچھے جا رہے ہیں، مال والوں کے پیچھے جا رہے ہیں، مال کمانے کے لیے جا رہے ہیں۔ مال ایک دن ختم ہو جائے گا، مال کام نہیں آئے گا۔ یزید کے کام آیا مال، ابن زیاد کے کام آیا مال، شمر لعین کے کام آیا مال۔ امام مسلم کو صرف مال کی وجہ سے سارے 18,000 کوفیوں نے دھوکہ دیا، اور امام مسلم کو اونچی جگہ سے چھوڑ کر آپ کو شہید کیا گیا۔ آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ آپ کے شہزادے اور ابراہیم اور محمد 8 اور 9 سال کے شہزادے تھے۔ بھائی اگر کوئی لڑنے جاتا تو اپنے بچوں کو لے جاتا ہے، وہاں تو آپ اس اطمینان سے گئے تھے کہ یہاں ہمارے چاہنے والے ہیں۔ انہوں نے دھوکہ دیا،
حضرت ابراہیم، حضرت محمد جو آپ کے شہزادے تھے، ان کو پکڑ کر اس تزنیات انداز سے شہید کیا گیا ہے کہ بیان سے باہر۔ آپ کو نہیں معلوم ہے میرے سنی بھائیو، آپ پڑھتے نہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے۔ اگر آپ پڑھتے تو اپنے پیسے اولو محمد، ابراہیم محمد، حضرت مسلم کے نام پر خرچ کر کے لوگوں کو شربت بانٹ کے بتاتے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ اب یہ کی بات لگی ہمارے پاس فاتحہ دینا، فاتحہ دے کے بتاتے، 11ویں شریف کر کے بتاتے، جھنڈے اٹھا کے بتاتے، کیونکہ ہم کو بتانا ہے۔ انہوں امام حسین کے جھنڈے کو گرا رہے تھے، غوث اعظم نے ان کے جھنڈے کو اونچا کر دیا ہے، اس لیے ہم امام غوث اعظم کا جھنڈا لگاتے ہیں، اس لیے انہوں جھنڈے کی مخالفت کرتے ہیں، نیازوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو سنی بھائیوں نیاز کرو، کیا پیسہ رکھ لیں گے تم، ورنہ بڑھا دیا جائے گا حوض کوثر سے، عبادتیں کام نہیں آئیں گی۔ ہماری بات سن لو، جب امام حسین کے قاتل حضرت مسلم کو شہید کر دیا گیا، راستے میں امام حسین کو اطلاع ملی، آپ سفر جاری رکھے، حضرت حر کے سامنے آپ نے خطوط ڈال دیے، کوئی بھی ان خط کا لکھنے والا اس بات کو قبول نہیں کیا کہ میں نے خط لکھا ہے۔ امام حسین نے نام لے کر کہا تو نے خط لکھا، تو نے خط لکھا، تو نے خط لکھا، لیکن مال اور جائیداد، حکومت اور اقتدار آدمی کو دنیا کا کتا بلکہ سور بنا دیتا ہے۔ پیسوں سے محبت مت کرو، یہ اقتدار کے بھوکے، یہ سیاست کے کتے ہمارے کو امام حسین کی غلامی، غوث اعظم کی غلامی چھڑا کے کلمے کی بنیاد پر ایک کر کے دوزخ میں پہنچا رہے ہیں۔ آپ ان کی طرف جائیں گے؟ بولو ہاں، یہاں بیٹھ کے نہیں بولنا، عمل کر کے بتانا۔ پہچانو کون ہے، پردہ کیا ڈال کے آ رہے ہیں۔ مسلمان، ہم ہر مسلمان کو مسلمان نہیں سمجھتے، ہم اس کو مومن مسلمان سمجھتے ہیں جو امام حسین کا شربت بناتا ہے، جو درگاہوں کو جاتا ہے، جو یا غوث کہتا ہے، جو خواجہ کہتا ہے، خواجہ کی درگاہ میں غلاف لے کے جاتا ہے۔ یہ سن لو، یہ علامتیں ہیں۔ غلاف کہہ کو تو تمہارے خلاف ہے، اس لیے خلاف ہے، سمجھ جاؤ۔ وہاں چھپ کے کیا بیٹھے میاں، یہ شمد آباد سنو۔ امام حسین نے خطوط بتائے، مال و دولت کی ہوس نے، حکومت اور اقتدار کی ہوس نے، پیسے کے لالچی نے امام حسین کے خطوط کا انکار کیا۔ اتنے دھوکے باز ہیں بابا، ہم کو دھوکہ دیے تو ہم تو معلوم ہے، ہم کو کب سے دھوکے چلتے آ رہے ہیں۔ محبت کرنے والے بھی ہیں، دھوکہ دینے والے بھی ہیں، یہی بتانا تھا۔ اس لیے تو کہا گیا شکل نفاق ہو گئی بے پردہ خود بخود۔ کیا کام کر گئی ہے شہادت حسین کی، آپ بھی پہچانو کون منافق ہے، کون دھوکہ دینے والا ہے، کون آپ کے ہاتھ چوم رہا پھر جا کے آپ کو گالی دے رہا، ہاں کون ہے، پہچان لو۔ ہاں جاؤ چمچا گیری کرو، ہمارا کچھ نہیں بگاڑیں گے، جاؤ۔ جب مال کی خاطر تم امام حسین کو چھوڑ سکتے ہیں تو ہماری اوقاتی کیا ہے۔ مال کی خاطر انہوں نے امام حسین کو چھوڑ دیا۔ امام حسین نے کبھی نہیں کہا یہ جھوٹے باتاں لوگوں نے، میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہوں، ہاتھ میں دینا تو شہادت کو قبول کرتے تھے۔ ہاں یہ دھوکے دیے جا رہے ہیں آج کے دور میں۔ امام نے یہ کہا تھا، امام نے یہ کہا تھا، وہ کہنا تاریخ میں رکھ لو، جو ہوا وہ دیکھو۔ امام حسین علیہ السلام کا راستہ روک دیا گیا، ابن زیاد کو خط لکھا گیا، اس نے حر کو ڈانٹ کے لکھا کہ میں تجھے اسے نہیں بھیجا تھا کہ صلح صفائی کرے، یا وہ پلیت یزید کی بیعت کرے یا ان کو قتل کر دیا جائے۔ اس لیے 2 محرم کو قافلہ کربلا کے میدان میں آیا،
امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا؟ استقامت، جرت و ہمت اور صبر و رضا۔ کربلا کی جنگ میں تھا یہی سامان حسین۔ امام کے ساتھ ہتھیار نہیں تھے، امام جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، جنگ کرنے کے لیے عورتوں کو نہیں لایا جاتا، بچوں کو نہیں رکھا جاتا، جنگ کرنے کے لیے پورے ساز و سامان کے ساتھ آتا۔ اگر وہ 72 نفوس قدسیہ پورے سامان کے ساتھ رہتے 22,000 کا لشکر زمین دوست ہو جاتا تھا۔ وہ ہے حسین کی طاقت۔ امام حسین مجبور نہیں ہے، امام حسین صاحب اقتدار ہیں۔ اس لیے خواجہ غریب نے کہا شاہست حسین بادشاہ حسین۔ یہ ہے، سمجھو بھائی، سمجھو، جانو، محبت پیدا کرو۔ اگر جلسے میں بیٹھے ہیں تو سمجھ لو کہ امام علی مقام حسین علیہ السلام کی محبت کے تقاضے کیا ہیں۔ 2 محرم کا قافلہ آیا، 3 محرم سے پانی بند کر دیا گیا، شمر لعین آ گیا، پلیت، سب سے بڑا پلیت، کافروں کا کافر، نہایت ہی پلیت۔ امام حسین نے شمر کو دیکھتے ہی کہا کہ سچ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں سچ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ یہ شمر لعین لعنتی یہ وہی دکھ رہا ہے کہ سرکار نے فرمایا ایک ابلغ کتا میری اہل بیت کے خون میں منہ ڈالے گا۔ اس کے برس تھا، اس کو دیکھتے امام حسین پہچان گئے شمر لعین کو۔ اس نے آ کر عمر بن سعد سے کہا، عمر بن سعد کو کمان دی گئی تھی، عمر بن سعد صحابی کے بیٹے تھے لیکن لالچ میں آگے، وہ بھی سعد بن وقاص، اتنے بڑے عشر مبشرہ کے صحابی کے بیٹے، آگے چکر میں پیسہ یہ ہوتا، حکومت یہ ہوتی، سیاست یہ ہوتی، دولت یہ ہوتی، سمجھے، دولت بچا کے رکھے تو ایسے آ جاتے چکر میں، سب قربان کر دینا۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ جو حسین کے نام پہ کم سے کم 10 روپے تو دیے نعت خانوں کو، بتا دیا کہ ہم کو دولت سے محبت نہیں ہے، حسین کے نام سے محبت ہے۔ آج ہم روپیہ پیسہ دے رہے ہیں، کل جان دے دیں گے حسین کے نام پہ۔ بتا دیا آپ لوگوں کو سلامت رکھے اللہ، دینا ایسی، یہ محبت کا اظہار ہے۔ جمع کے نہیں رکھنا، ہاں جمع کے رکھے تو کچھ نہیں آتا۔ میں تو دیکھ کے حیرت ہوگا، بعض لوگوں تو 200 بھی دے دیے، بعض لوگوں تو 100 دے دیے، بعض لوگوں تو 500 دے دیے۔ اللہ کے لال امام حسین کے چاہنے والے ان پہ اپنی پورا قربان کر رہے ہیں، ڈھونڈ کے نہیں دے رہے ہیں۔ ہاتھ کو 500 کی نوٹ آ گئی تو امام کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ اللہ ان کو برکتوں سے نوازے، آپ لوگوں کو اللہ رحمتوں سے نوازے، اللہ آپ کی آمدنیوں میں اور اضافہ کرے۔ اور ہوتا کر کے دیکھو آپ، ہوتا جب جیب میں کچھ بھی نہیں ہے نا، وہ جو پورا جیب لٹا کے جاؤ، کہنے سے انتظام ہو جاتا، کیونکہ امام حسن حسین کئی مرتبہ اپنے گھر کو لٹا دیا ہے۔ آپ ان کی سخاوت کو نہیں جانتے، وہ تمہارا نہیں رکھ لیتے۔ وہ سخی ابن سخی ہے، وہ جواد ابن جواد ہیں، وہ کنگال کو بھی سخی بنا دیتے ہیں۔ ہاں تم کدھر کنجوسی کر رہے ہو ان کے سامنے، کچھ کام نہیں آنے والی ہے۔ تو ابن زیاد نے شمر کو بھیجا، عمر بن سعد کمان تھاما تھا، شمر آگے بولا تم میرے کو کمان دے دو، تم یہ صلح صفائی کرتے بیٹھے ہوئے ہیں، جنگ کرنا ہے ہمارے کو، اور اہل بیت اطہار کے گھر والوں کو شہید کرنا ہی ہمارا مقصد ہے۔ بات واضح ہو گئی نا؟ پھر یزید کو بچا رہے ہیں لوگ، ہاں ابن زیاد کو بچا رہے ہیں۔ بھائی اس کا جواب اہل سنت جماعت دے چکے ہیں۔